شمام پیس فاؤنڈیشن اور مسرور ایجوکیشنل سوسائٹی نے اس دفعہ صاحب دیوان شاعر مرزا شارق لہر پوری کی ادبی خدمات کے اعتراف کو لازم جانا۔ شاعر و ادیب رضوان احمد فاروقی نے اپنے مقالے میں کہا، مرزا اسد اللہ خان غالب کی روح یقیناً مسرور ہو گئی ہوگی۔ جو کام ان سے رہ گئے تھے ان کی تکمیل آج کے مرزا یعنی شارق لہر پوری نے اس طرح کی کہ حمدیہ دیوان تیار کر دیا۔ صدارت بالترتیب احمد ابراہیم علوی اور محمد فاروق جاذب صاحبان نے کی۔ قلم ردیف پر کم و بیش 30 شعراء نے کلام پیش کیا۔ حاضر ہے لرن آن لائن ود فیضان خان کی آنکھوں دیکھی رپورٹ۔ پرتاپ بڑی صاحب کو سن لیا جائے۔ پرتاپ بڑی کرنے میں دقت یہ آتی ہے کہ یہاں بسمائے باقاعدہ، یعنی جنگ بھومی وہ ہو سکتی ہے لیکن کرم بھومی یہاں ہے۔ آج یہ ہمارے درمیان ہے، ان کا استقبال ہے، تشریف لائیں۔ آج کی زندگی میں جتنی ٹھنڈ ونڈ ہے اس میں کسی کا بسما سے آ جانا یا کسی سے آ جانا کمال ہے۔ آپ کا استقبال ہے۔ زندگی کے لیے راستہ ہے قلم، زندگی کے لیے راستہ ہے قلم۔ سچ تو یہ ہے کہ ایک آئینہ ہے قلم، زندگی کے لیے راستہ ہے قلم۔ ہم سے تم سچ تو یہ ہے کہ آئینہ ہے قلم، ہم سے تم پوچھتے ہو کہ کیا ہے قلم، ہم سے تم پوچھتے ہو کہ کیا ہے قلم۔ خاص انعام اللہ کا ہے قلم، زندگی کے لیے شکریہ راستہ ہے قلم۔ اور خاص حق نگر حق نما، حق نگر ہے قلم، حق نما ہے قلم، حق نگر ہے قلم، حق نما ہے قلم۔ روشنی یہ چراغ ہلا ہے قلم، حق نگر ہے قلم، حق نما ہے قلم۔ روشنی یہ چراغ ہلا ہے قلم، سچ تو یہ ہے کہ آئینہ ہے قلم۔ بہت بہت شکریہ۔ جس طرف موڑیے چل پڑے گا ادھر، بہت اچھا۔ جس طرف موڑیے جس طرف موڑیے چل پڑے گا ادھر۔ واقعی کس قدر با وفا ہے قلم، واقعی کس قدر با وفا ہے قلم۔ روشنی یہ چراغ ہرا ہے قلم۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ حوصلہ افزائی کے لیے۔ جن پہ واضح قلم کی حقیقت نہیں، شرکت کریں۔ جن پہ واضح قلم کی حقیقت نہیں، ان کے حق میں تو بس ایک سزا ہے قلم، ان کے حق میں تو بس ایک سزا ہے قلم۔ روشنی یہ چراغ ہرا ہے قلم، زندگی کے لیے راستہ ہے قلم۔ اس سے نسبت ہوئی تو یہ ہم پر کھلا، اس سے نسبت ہوئی تو یہ ہم پر کھلا۔ حسن محبوب کی ایک ادا ہے قلم، زندگی کے لیے راستہ ہے۔ آخری شعر آپ سب خدمت میں، آپ سب نے بہت حوصلہ افزائی کی، اس کے لیے میں ممنون ہوں۔ اس کی توقیر کا ہے بھرم لازمی،
اس کی توقیر کا ہے بھرم لازمی. خوش نصیبوں خدا کی عطا ہے قلم, زندگی کے لیے ناسزا ہے قلم. سچ تو یہ ہے کہ ایک آئینہ ہے قلم. شاعر مقطع پہ پہنچ گیا ہے. ناظم مشاعرہ, آپ کی نظامت میں پڑھ کے بہت خوشی ہوتی ہے, بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, تاریخ بھی, زبان بھی. ہم نے چاہا ہے سمجھا ہے, ہم نے جانا ہے سمجھا ہے, رہے بر یہی. ہم نے جانا ہے سمجھا ہے, رہے بر یہی. ہم نے جانا ہے سمجھا ہے, رہے بر یہی. صاحب دل کے دل کی, صاحب دل کے دل کی صدا ہے قلم. صاحب دل کے دل کی صدا ہے قلم. حق نگر ہے قلم, حق نما ہے قلم. روشنی یہ چراغ ہرا ہے قلم. بہت بہت شکریہ. بہت خوب جناب رہبر صاحب, بہت اچھی شاعری سے نوازا آپ نے. پہلی مرتبہ آئے تو خوب شاعری ہے, خوب پڑھا آپ نے. اللہ تعالیٰ ترقی دے. اور یہ جب کوئی پڑھتا ہے, کوئی غلطی ہوتی ہے, تو یہ بالکل بشری تقاضا ہے, یہ ہونا چاہیے. اور پڑھنے والے نے جب پہلے یہ کہہ دیا ہو کہ میں سیکھنے کے لیے آیا ہوں, سکھانے کے لیے نہیں, تو مسئلہ ہم لوگ بھی ہے جو ہم سکھانا چاہتے ہیں دنیا کو, اور خود کہیں نہ کہیں سے گڑبڑ ہیں. تو جو آدمی خود پہلے ہی کہہ دے طائب ہو جائے, انکسار ہو بھی اس کو باندھ کے رکھے, تو اس کے لیے ظفر شہیدی کا یہ شعر ہے کہ انکساری تمہیں ایک دن قد و قامت دے گی. انکساری تمہیں ایک دن قد و قامت دے گی, ہاں مگر شرط ہے آنکھوں میں مروت رکھنا. رہبر صاحب تو اس کی تفصیل نظر آئے. ان سے جو غلطی ہوئی, وہ غلطی تو ہمارے یہاں لکھنؤ کے لوگوں نے بھی کی, شروع میں کی, اور ہم نے مضمون میں لکھ دیا کہ انہوں نے احترام ردیف نہیں کیا. لیکن ٹوکنا یا پڑھانے سے گریز اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ جو آدمی پہلی مرتبہ آپ کے آیا ہے, خدا خواستہ وہ نوز اللہ قرآن شریف میں تحریر کر نہیں رہا ہے, شاعری میں ہے, شاعری میں گنجائش رہے گی. ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کوئی عنوان کا پیٹ بھرنے کے لیے آزاد نظم کہیں کہ تو لائے. مثنوی رباعی تو بہت دور کی چیز, دوہا بہت دور کی چیز ہے. لوگ غزل کو چھوڑ کے کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے. تو اگر کوئی غزل کو نہیں چھوڑ رہا تو یہ غزل کی عظمت ہے یا اس کی محبوبیت ہے یا کشش ہے, ہم اس کو ختم نہیں کرنا چاہتے. لیکن اگر پہلی بار کوئی آیا ہے, بار بار غلطی کرے, تو آپ ٹوکیے اس کو, یا کہیے بھائی سبحان اللہ آپ تو بالکل اٹل ہے, کہیں جو ٹل ہی نہیں رہے آج تک. اب مجھے جب ٹل گئے سب ایمان میں آ گئے, وہ اٹل رہا چلا گیا. تو آدمی کو اچھی باتوں کے ٹلنا چاہیے اپنی جگہ سے. بہرحال قابل مبارکباد ہیں آپ. ہمارے یہاں یہ جو مصرع, یہ جو غلطی ہوتی ہے, اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کی کہنا چاہیے کہ عاقبت سوار دے, ان کے درجات بڑھائے. کیسے منصوری صاحب ایک ہی بار آیا غلطی سے, ان کو بلایا ان کے شاگرد جناب حضور نواز سرما ورما کافی لگا کے آئے. ہو لگاتے کون؟ قیصر منصوری صاحب. تو قیصر صاحب نے شعر تو ایک ہی پڑھا, کہنا کہ میں غزل چھوڑ چکا ہوں. میں نے یہ اچھی خبر ہے, ورنہ خامخواہ ان لوگوں کو پریشانی ہوتی. اتنے اچھے لوگ ہیں, وہ چھوڑ دے تو اچھا ہے. دوسرے لوگ تو آگے آئے, ورنہ آپ لوگ مانیں گے ہی نہیں. ایک شعر پڑھا, اس میں ایک کام کا مشورہ یہ دیا کہ بہت سے لوگوں نے خوشبو ردیف تھی, پہلی نشست تھی وہ, اس میں بہت سے لوگوں نے احترام ردیف نہیں کیا. تو ہم لوگوں نے غور کیا بھائی احترام ردیف کیا ہے, تو ہم نے اس میں کتابت کی خوشبو, عبادت کی خوشبو, ریاضت کی خوشبو کہا تھا. تو کی خوشبو ردیف میری بھی تھی, میں بھی جرم میں تھا. تو اگر رہبر صاحب سے غلطی ہوئی تو یہ کوئی بڑی چیز تھوڑی, ہم سے بھی غلطی ہوئی, اور ہم سے کہیں بڑے بڑے اس میں تھے. اس وقت تک اس غلطی کو وہ ضروری سمجھتے تھے. اس کے بعد وہ عیب ختم ہو گیا قیصر جونپوری صاحب کے اس ادبی فتوے سے. تو اس طرح کی باتیں ہوتی رہنا چاہیے. تو جب غلطیاں ان لوگوں سے ہوئیں تو رہبر صاحب جو کچھ آپ نے کیا اس کے اوپر آپ کو فخر کرنا چاہیے. غلطی ہے تو اس کو سدھاریں گے. اور آپ ہی تھوڑی ہے, عزیز خیر آبادی صاحب نے جو غلط بھیجی اس میں بھی یہی سب. تو اس لیے ہے کہ وہ لوگ لکھنؤ نہیں آئے نا, انہیں کیا معلوم کیا کیا مصیبت نازل کر دی. ہم لوگ اس کے عادی ہو گئے. جناب عاشق رائے بریلوی صاحب کو سن لیا جائے, وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. تو ہمارے استاد اقبال قیصر کے شاگرد ہیں, لیکن ہمارے استاد ہیں. اس لیے کہ استاد اس اعتبار سے کہ میں ایک شادی میں تھک گیا, اب یہ 3 شادیوں کے بعد بھی آج تک گھر تاک رہے ہیں, ادھر ڈھونڈ رہے ہیں. جو لوگ معتبر سمجھتے ہیں وہ ان پہ نگاہ رکھتے ہیں. تشریف لائیے جناب عاشق رائے بریلوی صاحب, اپنے کلام سے نوازیں. خدا کا کرم
ہے جو پائے قلم خدا کا کرم ہے جو پائے قلم کرشمہ نہ پھر کیوں دکھائے قلم کرشمہ نہ پھر کیوں دکھائے قلم ادب اور سلیقہ سکھائے قلم ادب اور سلیقہ سکھائے قلم طریقے جہاں کے بتائے قلم طریقے جہاں کے بتائے قلم اور کرے نیک انسان عمل جب کوئی کرے نیک انسان عمل جب کوئی فرشتے کا پھر مسکرائے قلم فرشتے کا پھر مسکرائے قلم اور یہ اقرا کی آیت سبھی سے کہے یہ اقرا کی آیت سبھی سے کہے مقدر تیرا جگمگائے قلم مقدر تیرا جگمگائے قلم اور مظالم کی جب جب اٹھی آندیاں مظالم کی جب جب اٹھی آندیاں مورخ نے بڑھ کر اٹھائے قلم مورخ نے بڑھ کر اٹھائے قلم شیخ خاص فرمائے کہ مرنے کی خود ہی وہ مانگے دعا کہ مرنے کی خود ہی وہ مانگے دعا کہ مرنے کی خود ہی وہ مانگے دعا ستمگر کو ایسا نچائے قلم ستمگر کو ایسا نچائے قلم اور اندھیرے مٹے روشنی ہو اجاگر اندھیرے مٹے روشنی ہو اجاگر نہ تلوار بھی کاٹ پائے قلم نہ تلوار بھی کاٹ پائے قلم شعر آخر تیرے در سے عاشق کو ہے آسرا تیرے در سے عاشق کو ہے آسرا نصیبہ میرا اب
जगाए कलम। ज़िया तकवी साहब, ज़िया है ये रोशनी के मालूम है, तकवी है बिहम्दिल्लाह, तशरीफ लाए और अपने कलाम से नवाजें। इनको मैंने बज़्म नूर में सुना था, नाम कई बार इसका मैंने पढ़ा अखबारों में, तो मैंने कहा कौन साहब है, इनकी ज़ियारत हम लोगों ने नहीं की, इनकी ज़ियारत जल्दी जल्दी होना चाहिए। इनको मैंने सहमत दी थी, कहा था ये तशरीफ ले आए, मेरा इस्तक़बाल है भाई। इल्म वालों का है सरमाया कलम, आज भी दुनिया पे है छाया। इल्म वालों का है सरमाया कलम, आज भी दुनिया पे है छाया। और जेल की तारीकियां जब बढ़ गई, जेल की तारीकियां जब बढ़ गई, नूर के पैकर में ढल आया कदम। जेल की तारीकियां जब बढ़ गई, नूर के पैकर में ढल आया कदम। जिस किसी ने इसकी वक़्त जान ली, जिस किसी ने इसकी वक़्त जान ली, दे दिया ज़र और ले आया कलम। जिस किसी ने इसकी वक़्त जान ली, दे दिया ज़र और ले आया कलम। जिस किसी ने इसकी वक़्त जान ली, दे दिया ज़र और ले आया कलम। जंग लिखकर सफ़े किरदास पर, जंग लिखकर सफ़े किरदास पर, एक तबाही ज़ेरे लब लाया कलम। जंग लिखकर सफ़े किरदास पर, एक तबाही ज़ेरे लब लाया कलम। दस्ते मुंसिफ में चला कुछ इस तरह, दस्ते मुंसिफ में चला कुछ इस तरह, दस्ते मुंसिफ में चला कुछ इस तरह, दस्ते मुंसिफ से चला कुछ इस तरह, जुर्म के सीने में दर आया कलम। जुर्म के सीने में दर आया कलम। दस्ते मुंसिफ से चला कुछ इस तरह, जुर्म के सीने में दर आया कलम। सोजिशे नफरत बदल दी इश्क में, सोजिशे नफरत बदल दी इश्क में, जब किसी माशूक ने पाया कलम। सोजिशे नफरत बदल दी इश्क में, जब किसी माशूक ने पाया कलम। बादशाह वक्त की सरकार में, बादशाह वक्त की सरकार में, सर को झुकता देख झल्लाया कलम। बादशाह वक्त की सरकार में, सर को झुकता देख झल्लाया कलम। बादशाह वक्त की सरकार में, सर को झुकता देख झल्लाया कलम। आ गया जब दस्ते बाबे इल्म में, आ गया जब दस्ते बाबे इल्म में, फख्र करके खुद पे इतराया कलम। दस्ते बाबे इल्म में, फख्र करके खुद पे इतराया कलम। आ गया जब दस्ते बाबे इल्म में, फख्र करके खुद पे इतराया कलम। और लिख रहा था दास्ताने करबला, लिख रहा था दास्ताने करबला, थरथराता कांपता पाया कलम। लिख रहा था दास्ताने करबला, थरथराता कांपता पाया कलम। लिख रहा था दास्ताने करबला, थरथराता कांपता पाया कलम। और जेल की कुव्वत मिटाने के लिए, जेल की कुव्वत मिटाने के लिए, इल्म की शमशीर बन आया कलम। इल्म की शमशीर बन आया कलम। और हक का आईना इबारत हो मेरी, हक का आईना इबारत हो मेरी, कर मेरे अफकार पर साया कलम। हक का आईना इबारत हो मेरी, कर मेरे अफकार पर साया कलम। और मख्तार कर रहा हूँ कि इल्म से इसको मोहब्बत है ज़िया, इल्म से इसको मोहब्बत है ज़िया, जेल का दुश्मन नजर आया कलम। इल्म से इसको मोहब्बत है ज़िया, जेल का दुश्मन नजर आया कलम। जिस किसी ने इसकी वक़्त जान ली, जिस किसी ने इसकी वक़्त जान ली, दे दिया ज़र और ले आया कलम। इल्म वालों का है सरमाया कलम, आज भी दुनिया में है छाया। आ गया जब दस्ते बाबे इल्म में, आ गया जब दस्ते बाबे इल्म में, फख्र करके खुद पे इतराया कलम। फख्र करके खुद पे इतराया कलम। वाह वाह वाह, अच्छी शायरी का वादा। जैसे शेर मैंने सुने थे इनसे मजे के, वैसे शेर आज भी सुनाए। कई अच्छे बाब उन्होंने खोले, खासकर बाबे इल्म के हवाले से अच्छा शेर कहा, करबला के हवाले से शेर निकाला, और कई शेर वो दे गए। तकरीबन 4 शेर मैंने लिखे।
चार से इसलिए सुन्नियों कसरत है, शाम से आगे वो बढ़ते नहीं, इनके वजह 5 लिखना चाहिए था। बहरहाल बहुत अच्छे शेर थे आपके पास। आ गया जब दस्ते बाबे इल्म में फख्र करके खुद पे इतराया कलम। इतनी आसानी से इतने अच्छे शेर निकाल देना, इसके लिए दाद दी जाना चाहिए, लेकिन दाद को ठस नहीं। गुस्सुन होते जा रहे हैं हम लोग ठंडक में, जबकि चाय वाय यहाँ आ रही है, डॉक्टर मंसूर खान का मामला ठीक ठाक है, भी दाद देने में हम लोग कहीं ना कहीं ला रहे हैं। जो दाद का सिलसिला शुरू में था वो अब नहीं रहा, ये नहीं होना चाहिए, वरना ये किसी हद तक शायर में तो कुछ नहीं होता है। शायर तो जो पढ़े लिखे शायर हैं वो जानते हैं कि अगर चंद पढ़ी लिखी आंखों में आपकी शायरी में चमक आ जाए तो आप कामयाब हो। वो चमक तो हमने देखी, जो अहले महफिल मखसूसीन हमारे हैं, मखसूस कुर्सियों पे हैं, उन्होंने आपको दाद दी। हद है कि आपकी जानिब आप माइक से हटे नहीं, 2 शेर पढ़ाए गए आपसे, इसके मतलब उस शायरी में दमखम है। तो ये ज़ाहिरी दाल वाल होती है, वो हंगामे वाली छत फाड़, अगर वो न भी मिले तो आप ये इंतजार कीजिए कि मुशायरा मिलेगा, फक्कड़ लोग होंगे तो दाद भी अच्छी मिल जाएगी। ये सब होता है, कभी कभी दाद समझ की दी जाती है और कभी बहुत ज़्यादा उछल की दी जाती है। तो उछाल के लिए हम लोग मौलाना कमर को रखते हैं। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।